اخرى، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم لے جائیں گے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے نا۔ فرمایا سورہ یاسین کے اندر رب العالمین نے پروردگار عالم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انسان کیا سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا ہی اس کا گھر ہے، دنیا ہی ہم نے تو دنیا میں جی لگایا، ہاں دنیا ہی سب کچھ ہے، بس دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی خوبصورتیوں میں، دنیا کی رہنائیوں میں، دنیا کی زیبائیوں میں، دنیا کے حسن میں، دنیا کے جمال میں ہم دل لگا بیٹھے نا، اور ہم نے جہاں جانا تھا جو ہمارے لیے جس کے لیے ہم نے فکر کرنی تھی اس فکر کو ہم بھول گئے، آخرت کی فکر کو ہم کیا ہو گئے، بھول گئے۔ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سمجھایا اور میرے بندو ذرا غور کرو، فکر کرو، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کس سے پیدا کیا؟ آکڑ کس کی؟ اکڑ ہونی چاہیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ سبحان اللہ۔ تم اپنی تخلیق پہ غور کرو، کس سے ہم نے تمہیں بنایا اور تم بن جب گئے، اور ہم نے جب تمہیں طاقت دے دی، قوت دے دی، شوکت دے دی، مال و دولت دے دیا، کیا دے دیا؟ مال اور دولت دے دیا، حسن دے دی، جوانی دے دی، بیٹیاں بیٹے دے دیے، اولاد دے دی، ادھر مگن ہو گئے ہو، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، میں پروردگار عالم تمہیں تمہاری آرام گاہوں سے اٹھاؤں گا، تمہاری آرام گاہوں سے کیا کروں گا؟ اٹھاؤں گا، میں اس پہ قادر ہوں، میں اس پہ کیا ہوں؟ قادر ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے رب نے مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہوئے، میرے اور آپ کے دل میں بات اتارتے ہوئے، دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ پریشانی یہ ہے اور کہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہ آتی، کاش کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہوتے تو ہم اس سے دوری اختیار نہ کرتے۔ آج ہم اس سے دور ہو رہے ہیں کہ ہمیں اس کو سمجھ نہ سکیں۔ فرمایا قالوا یا بیننا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اٹھائیں گے اور اس وقت یہ کافر بھی دیں گے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا؟ تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء
سارے مشاہدات ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے. بغیر عمل ترونہا، بغیر عمل، بغیر ستونوں کے نیلی چھت ہم نے تمہارے اوپر تان دی. یہ ہماری قدرت ہے. ذرا سمجھو تو صحیح، پھر سمجھ کر لا الہ، غیر کی کیا کرو، اپنے دل سے نفی کرو، اپنے دل سے. اور یاد رکھنا کہ جب تک تم اپنے دل سے غیر کی نفی نہیں کرو گے اور صحیح معنوں میں اپنے دل کے اندر الا اللہ کا بوٹا نہیں لگاؤ گے، تم ہر کسی سے ڈرو گے، تمہارے دل میں خوف و ہراس رہے گا. آپ دیکھتے نہیں ہمارے پاکستانی، ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی کیا، ہم خود ڈرتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ پاکستانی ہمارا کچھ بگاڑ دیں گے. پاکستانی ڈرتے ہیں کہ کیا نام امریکہ ہمارا کیا کرے گا، کچھ بگاڑ دے گا. کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی طاقت کے بغیر جب وہ مدد کرنے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اگر اس کی جھلک دیکھنی ہے تو 47 منٹ کھڑے ہو کر اور اپنے پورے اسلحہ سے، پوری طاقت سے، پوری قوت سے، پورے مرتبے سے اور پوری طرح سے شغال کر کے افغانستان کے اوپر آئے تھے کہ ہم کیا کریں گے، ان کو مٹا دیں گے، 2.5 منٹ کے اندر ہم ان کو نگل جائیں گے. 20 سال گزرنے کے بعد میں نے اور آپ نے دیکھا وہ امریکہ موقع کھاتے ہوئے اس ملک سے دفع ہو رہا ہے. طاقت کس کی تھی بھائی پیچھے؟ اور یہ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں نا. بولو کس کے بندے ہیں؟ انہوں نے سارے غیر نفی اپنے دل سے کرتے نہیں کرتے. یہ موجودہ حالات کی میں مثال دے رہا ہوں. ہم تو کشکول گدائی لے کر ہمارے حکمران جا کر کہتے ہیں کبھی IMF کے سامنے ماتھا ٹیکا، کبھی کسی کے سامنے ماتھا ٹیکا، دے دو. کیوں مانگتے ہو ان سے؟ اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر الا اللہ کا بوٹا صحیح لگا نہیں ہے. اگر لگا ہوتا تو تمہیں گدائی کا یہ کاسا لے کر پھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کیوں پھرتے ہو در در پہ؟ ایک در پہ آؤ. سعودی عرب میں آپ جائیں، وہاں پہ آپ کو شرک نہیں ملے گا، بدعات نہیں ملے گی، اور وہ لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں. ہم کیوں پھیلا رہے ہیں؟ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیر صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رسول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. اوپرا اوپرا چلتا ادھر جاتا ہی نہیں ہے، حالت سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے، محبت اللہ کی دل میں آتی ہی نہیں ہے. اور اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ چلتا رہتا ہے. میرے دوستوں جب حقیقی معنوں میں الا اللہ کو دل کے اندر نہیں لاؤ گے اس وقت تک نہ یہاں کامیاب ہیں ہم، نہ وہاں کامیاب ہیں ہم. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نکلے منہ کی کھائی، طاقت کہاں گئی؟ بولو. پاش پاش ہو گئی. قوت کہاں گئی؟ اسلحہ کہاں گیا؟ بی باغن کہاں گئے؟ بڑے بڑے ٹینک کہاں گئے؟ اور جدید اسلحہ کہاں گیا؟ نظر آیا آپ کو؟ چھوڑ کے بھاگے سارا، ڈالر بھی چھوڑ کے بھاگے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی محبت کو اپنے سینے کے اندر صحیح معنوں میں پیوست کر دیا تھا. او سبحان اللہ، اپنے دل کے اندر پیوست کر دیا تھا. کہتے ہیں امریکی فوجی جا کر تبصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی قوم سے لڑ رہے ہیں کہ جن کو موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، جن کو موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. ڈر تو موت کا اس کو ہوگا نا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت صحیح معنوں میں نہیں ہوگی. اور صحیح معنوں میں محبت ہے تو پھر موت بھی کچھ نہیں.
موت بھی کچھ نہیں. پھر ہم نے تو دیکھا صحابہ کو کہ موت کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتے ہیں اور بلکہ میں شاعری کا جملہ نقل کر دیتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام نے موت کو بھی مار دے دی. سبحان اللہ کہو، اچھی کہو سبحان اللہ. موت کو بھی کیا دے دی؟ مار دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں کون تھا؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. تو فرمایا آسمان بھی تمہارے لیے بنا دیا. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. تمہاری زمین بنجر ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تم بھی پیاس سے تڑپتے ہو، پرندے بھی پیاس سے تڑپتے ہیں، زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے. تم پیاسی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہو اور مجھ سے مانگتے ہو، میں اپنی رحمت تمہارے اوپر برسا دیتا ہوں. اپنی رحمت پہ کیا کر دیتا ہوں؟ برسا دیتا ہوں. فرمایا وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اور نکال دیے تمہارے لیے پھلوں، نکال دیا تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے پھلوں سے رزق. اچھا اللہ کہنا کیا چاہتا ہے یہ بات کہہ کر؟ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. میں تمہیں کہتا ہوں کہ دوسروں کو رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا نہ کرو. کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی صوفی کو، کسی صالح کو، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو، کسی صغیر کو، کسی کبیر کو رب کے ساتھ لا کے کھڑا نہ کرو. اس کے ساتھ لا کے کھڑا، اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. اور میں نے یہ بھی دیکھا قرآن میں چمکتا ہوا نظر آیا. او سبحان اللہ. کہ چھوٹے چھوٹے گروہ میں نے بڑی بڑی فوجوں پہ غالب آتے دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر میرے رب کی محبت موجود تھی. میرے رب کی محبت کیا تھی؟ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی. دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. اور پھر آگے بھی اس نے یوں کہا کہ مطلوب و مقصود ان کا دنیا نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، کشور کشائی نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلوب و مقصود شہادت ہے. شہادت کیا ہے؟ اپنے رب کو اپنی جان دے کے راضی کرنا ہے، رب کی محبت میں
محبت میں. کس کی محبت میں؟ رب کی محبت میں. تو اب آئیے پہلی تقریر سورہ آراف میں کس کی آئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. کس کی؟ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا یہ تھوڑا سا ادھر آ گئے آپ. اللہ رب العزت نے پیش کی نقشہ پیش کیا ہے. عیسیٰ یہ میرے اور آپ کے لیے مثال ہے کیونکہ قرآن الہ یوم یبعث قیامت والے دن تک ہدایت ہے, رشد و ہدایت ہے, رہنمائی ہے. میرے اور آپ کے لیے واقعہ بیان کیا اور بیان کر کے مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے ذرا اپنے دل میں بٹھا دو اللہ کے غیر کی نفی ضروری ہے. اور پھر اللہ کا بوٹا سینے میں لگے گا. اس کا بوٹا سینے میں لگے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ کو کیا کہا؟ خدا کا بیٹا کہا. یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ. اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ. یعنی عیسیٰ اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں. یا تو پھر یہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے یا پھر مریم کیا ہے؟ خدا ہے. تو رب العالمین نے پیشی طور پر ایک انداز سے مجھے اور آپ کو سمجھایا. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یہ 7 سے 12 سورہ مائدہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بعد میں جا کر آپ گھر کے اندر ترجمہ بھی اس کا پڑھ سکتے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. لیکن تمہاری سبحان اللہ نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, محروم کیوں رہتے ہو نیکی سے, بلندہ سے کو سبحان اللہ. فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. جب رب العالمین نے کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ سے کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا, کیا آپ نے لوگوں کو, یہ قیامت کا نقشہ پیش کی, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو, مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ, میری ماں کو کیا بناؤ؟ الہ بناؤ. من دون اللہ, کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو جواب دیں گے قرآن میں پیشی ذکر کر کے یوں کہا, فرمایا قال سبحانک, کہنے لگے پاک ہے میرے مولا تیری ذات, پاک ہے میرے مولا تیری ذات, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اور میرے مولا پاک ہے تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے, تمام عیوب و نقائص سے تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے. وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں, کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں, جس کا مجھے کوئی حق نہیں کہ مجھے الہ بنایا جائے تجھے چھوڑ کر.
میری ماں کو الہ بنایا جائے، تجھے چھوڑ کر اس بات کا مجھے کوئی حق نہیں، لیکن ربا تو جانتا ہے ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا فقد علمت، فتحقیق تو جانتا ہے، اس کو کہا اللہ سے مخاطب ہے، جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا ہوں جو تیرے جی میں ہے، تو جانتا ہے نا، کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور۔ اور پھر فرمایا رب العالمین انک انت علام الغیوب، غیب جاننے والا تو ہے، غیب جاننے والا، یاد رکھنا کوئی دنیا کے اندر غیب جانتا، نبی عالم غیب، بولو سارے نہیں، اونچی آواز سے آواز ہے، نبی عالم غیب نہیں، ولی عالم غیب نہیں، پیر فقیر عالم غیب نہیں، وَعِندَهُ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں کس کے پاس؟ اللہ سے بولو، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اور پھر فرمایا ما قلت لهم، اور میں نے وہی کہا، الا ما امرتنی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور میں نے کیا کہا، ان اعبد اللہ، ان اعبد اللہ، بولیے میرے ساتھ، ان اعبد اللہ ربی وربکم، بولو ایک عبداللہ سے بولو مدد، محروم نہ رہو اس سواب سے، ان اعبد وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ الہ العالمین پیغام تیرا سنایا، پیغام ہے تیرا سنایا، میں نے کہا غیر کی نفی کرو، غیر کی کیا کرو؟ نفی کرو، کس سے کرو؟ لا الہ، لندما سے بولیے لا تو نہیں ہے، لا الہ، لا الہ، سارے معبودان باطلا کے بت توڑو توڑو توڑو، الا اللہ میرے اور آپ کے سینے میں تب آئے گا، اور اگر یہ بت نہ ٹوٹے تو پھر یاد رکھنا الا اللہ کا ٹوٹا صحیح معنوں میں کبھی بھی سینوں میں لگ سکتا نہیں، لگ سکتا نہیں، پورا کرنا پڑا پھر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر